الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم سلاما و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا و توفیق سے آج 7 صفر المظفر 1445 ہجری بمطابق 25 اگست 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد اللہ والی محلہ حیدرپورہ ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا جامع پہنا دے۔ پچھلے جمعۃ المبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے میں نے بہترین عورت کے حوالے سے بیان کیا اور آج بیان کروں گا بہترین مرد۔ ظاہری بات ہے مرد کے اپنی جگہ پر حقوق ہوتے ہیں، عورتوں کے اپنی جگہ پر حقوق ہوتے ہیں، لیکن آج کلام جو ہوگا بہترین مرد کس کو کہا گیا ہے، بہترین شخص کون ہے، اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اس کے اندر خوبیاں کیا ہونی چاہیے، اور اس کا عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، یعنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے، اس پر کلام کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ مردوں کو بھی پتہ ہو کہ ہم نے زندگی گھر میں کیسے گزارنی ہے اور کس انداز میں عورتوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ہم نے رہنا ہے۔ میرے سامنے کلام پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 کا ایک حصہ ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ قرآن کریم نے کہا عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے، شرع کے موافق، یعنی مردوں کا جس قدر عورتوں پر حق ہے اسی طرح عورتوں کا مردوں پر بھی حق ہے۔ تو ہر ایک کو اپنے حقوق تو پتہ ہوتے ہیں، سامنے والے کے حقوق پتہ نہیں ہوتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں سامنے والے کے حقوق کا پتہ ہو جو ہم نے ادا کرنے ہیں، اور سامنے والے کو چاہیے کہ جو اس کے سامنے اس کے حقوق کا پتہ ہو تاکہ جو اس نے ادا کرنے ہیں۔ تو یہاں الٹا ہی معاملہ چلتا ہے۔ اس قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے اس حصے سے واضح ہوا جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے شوہروں پر بھی حقوق ہیں، مردوں کے عورتوں پر بھی حقوق ہیں، اور مردوں کے عورتوں کے اوپر اور عورتوں کے مردوں کے اوپر بھی حقوق ہیں۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس آیت کے تحت حقوق زوجیت میں سے عورتوں کے حقوق مردوں پر اسی طرح واجب ہیں جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر واجب ہیں۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرتا ہوں جس طرح وہ میرے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے۔
مجھے یہ بات پسند ہے کہ وہ تمام حقوق اچھی طرح ادا کرے اور میں اسے اچھی طرح حاصل کروں جو میرے اس پر ہیں، اور وہ بھی اپنے حقوق حاصل کرے جو اس کے مجھ پر ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا حق بھی ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھی صحبت، بہترین سلوک خاوندوں پر اسی طرح لازم ہے جس طرح بیویوں پر اس جائز کام میں خاوندوں کی اطاعت واجب ہے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ آپ اور میں غور کرتے ہیں کہ اگر ہمارے حقوق عورتوں پر بنتے ہیں تو عورتوں کے حقوق ہمارے اوپر بھی بنتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیوی میرا حق ادا کرے تو مجھے بھی تو چاہیے کہ میں بیوی کا حق ادا کروں۔ اگر میری یہ چاہت ہے کہ بیوی مجھ سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے تو مجھے بھی تو حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اگر میری یہ چاہت ہے کہ وہ لینے میں نرمی اختیار کرے میرے لیے تو مجھے بھی تو آگ بگولا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میری یہ خواہش ہے کہ وہ بن سنور کر میرے سامنے آئے تو مجھے بھی تو دھلے ہوئے، اجلے ہوئے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہی اس کے سامنے جانا چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ پسینے کی بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہوں اور منہ سے عجیب و غریب قسم کی اسمیل آ رہی ہو اور کپڑے میل سے اٹے ہوئے ہوں، اور جناب اس عالم میں تو ظاہری بات ہے پھر سامنے والے کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، اس کو کرار بھی ہوتی ہے، گھن بھی آتی ہے۔ تو اس لیے حضور سراپا نور علیہ السلام کی شریعت میں مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو دھلے ہوئے رکھیں، اپنے بالوں کی اصلاح کریں، اپنے دانتوں میں مسواک استعمال کریں، جسم میں خوشبو استعمال کریں، تاکہ پاس آنے والا بندہ قریب آنے والے کو نفرت پیدا نہ ہو اور گھن پیدا نہ ہو۔ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ ناخن کا بھی خیال کرنا چاہیے، بالوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، لباس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی احتیاط سے اصلاح کرنی چاہیے، جہاں رہتے ہیں وہاں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اور اپنے اوپر جو عورتوں کے حقوق بنتے ہیں ان کا بھی خیال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آئیے اس ضمن میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے ارشادات میں سے یہ ارشاد بھی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے کپڑوں کو دھو، اپنے بالوں کی اصلاح کرو اور مسواک کر کے زینت اور پاکی حاصل کرو، کیونکہ بنی اسرائیل ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی عورتوں نے بدکاری کی۔ اب عورتیں بدکار اگر ہو جاتی ہیں تو مرد کا نقصان، مرد بدکار ہو جاتے ہیں تو عورتوں کا نقصان۔ اب یہ جو اس دور کے اندر زینت اختیار کرنے کے لیے، بناؤ سنگار کے لیے جہاں عورتوں نے غیر محرموں کے لیے بناؤ سنگار شروع کیا، اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگار نہ کیا، تو وہ بھی آفت میں مبتلا ہوئے اور مردوں کی توجہ کا مرکز کوئی اور بن گیا۔ تو بھائی تیری توجہ کا مرکز کوئی اور کیوں بن رہا ہے؟ اٹھتی نہیں نظر کسی اور کی طرف، پابند کر گئی ہے کسی کی نظر مجھے۔ تو ہماری نگاہ تو کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے، اور ہماری بہنیں ان کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ان کی بھی نظر کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے۔ تو صفائی ستھرائی کے ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے میاں بیوی کے اندر پیار محبت کی فضا قائم رہے گی، اور ایک دوسرے کے قرب کا موقع اچھی انداز میں مل پائے گا۔ پھر بد اخلاقیوں سے بھی بچ جائیں گے، بد زبانیوں سے بھی بچ جائیں گے، برے کاموں سے بھی بچ جائیں گے۔ آئیے میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان میں سے
ایک حدیث پاک پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی بھی میلی کچیلی حالت میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن سر میں تیل لگانا پسند فرماتے، نیز فرماتے کہ اللہ میں نے کچیلے بکھرے ہوئے بال والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ صفائی ستھرائی کا اتنا اہم کام ہے کہ جس کو توجہ دلانے کے لیے ام المومنین نے یہ اپنے سرتاج صاحب معراج کا ذکر کیا کہ حضور کی عادت کریمانہ میں یہ بات شامل ہے۔ سر کے بال آج تو نوجوان عجیب و غریب بال رکھنے لگ گئے، بالوں کی کیا کنڈیشن بنا دی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گیسوئے مبارکہ، عنبر زمیں ابی رہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، ہاں بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ تو حضور زلفیں مبارکہ رکھا کرتے، اگر کوئی بیماری لاحق نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو تو سر پہ زلفیں رکھیے، آدھے کان تک رکھیے، پورے کان تک رکھیے، یا اتنی زیادہ سے زیادہ کہ شانوں تک چھو جائیں۔ اس سے بڑی زلفیں رکھنے کی تو مرد کو اجازت نہیں ہے۔ اور یہ پونیاں پہنا کر کے، باندھ کر کے، عجیب و غریب جوڑے بنا کر کے، عورتوں کی نقالی میں جو نوجوان فیشن سمجھ کر کے اس کو اپناتے ہیں، ان کو بچنا چاہیے۔ اسلامی کلچر یہ نہیں ہے۔ اسلام صفائی پسند ضرور ہے، لیکن اسلام کے اندر بانی اسلام کی سنت کو اہمیت حاصل ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفائی ستھرائی کے معمولات بھی بہترین انداز میں تھے اور امت کے لیے رہنمائے کامل ہیں۔ آئیے سنیے ذرا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں 1977 نمبر حدیث کا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنی بیوی کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ اب یہاں بہترین شخص کا حضور نے ذکر کر دیا کہ بہترین شخص کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ اب یہاں دنیا جہاں والوں کے لیے بندہ بہتر ہوتا ہے، لیکن گھر والوں کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ کسی سے اس کی اچھائی یا برائی کا معلوم کرنا ہو تو اس کے اہل خانہ سے پوچھو کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس کی رات کی تنہائیاں کیسی ہیں، اس کے دن کے معاملات کیسی ہیں، یہ گھر میں کیسا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا ہے، یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے۔ بالخصوص یہاں مرد سے بات ہو رہی ہے، مرد کو کہا گیا ہے، مرد کو سمجھایا گیا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ اور حضور نبی کریم نے فرمایا کہ تم سب سے زیادہ میں اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہوں۔ اب دنیا جہاں کی نظر میں بندہ بہتر بنتا رہے، لیکن اپنی بیوی کے حق میں بہتر نہ بنے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح میں لکھی ہے، 1469 نمبر حدیث کا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان مرد یعنی شوہر کسی مسلمان عورت یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ عورت کی ساری عادتیں ناپسند ہوتی ہیں، ایک عادت اگر بری ہے تو دوسری ٹھیک ہوگی، دوسری بری ہے تو تیسری ٹھیک ہوگی۔ اگر کچھ عورتوں کی عادات بری بھی ہوتی ہیں، بد اخلاق زبان دراز بھی ہوتی ہیں، کوئی بات کرنے کا سلیقہ بھی بعض کو نہیں آتا، بعض کو شوہر کا ادب و احترام کرنے کا صحیح سلیقہ بھی نہیں آتا، لیکن کچھ تو ان کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں۔ بچوں کی پرورش کرنا،
بچوں کو نہلانا، دلانا، کپڑے پہنانا، جوتے پالش کرنا، اسکول کے لیے تیار کرنا، گھر میں کھانا بنانا، گھر کے کام کاج کرنا، جھاڑو پوچھا، اور سارا دن نکرانی کی طرح گھر میں رہ کر کے گزارنا وقت، اور سارے گھر کے کام کرنا۔ اگر ایک آدھی کمی ہے اخلاقی طور پر، زبان کی تیزی ہے، یہ جو عادت ہمیں پسند نہیں اس کے اندر ہے، تو جناب عفو درگزر سے مرد کو کام لینا چاہیے، اور عفو درگزر سے گھر کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گھر کو توڑنا نہیں چاہیے، گھر کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے، اور اپنے اندر بے شمار ہمارے لیے بہترین قسم کے مدنی پھول لیے ہوئے ہے۔ کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کی یہ مبارک حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں لکھی ہے، 1468 نمبر حدیث کا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تمہارے لیے کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا لو، اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اس کا توڑنا طلاق ہے۔ آپ مجھے غور کرنا چاہیے کہ جس کو کریم آقا نے ٹیڑھی پسلی کی پیداوار کہا، جس کو کریم آقا نے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھانے کا کہا، اور کہا کہ اس کو سیدھا نہیں کرنا، اگر سیدھا کرنے چلو گے تو اس کو توڑ دو گے، اب اس کا توڑنا طلاق، توڑنا طلاق۔ یہ مردوں کو سمجھایا کریم آقا نے، مردوں کی نفسیات کے مطابق کلام کیا کہ بھائی کس کو سیدھا کرنے چلے ہو جو کبھی سیدھی ہو نہیں سکتی، ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے نا، تم نے فائدہ اٹھانا ہے نا تو فائدہ اٹھاؤ۔ تمہارے کئی کام اس بیوی کے ذریعے ہوتے ہیں، تو ان کاموں کی طرف توجہ کر لو نا، جو ناپسندیدہ بات ہے اسے وہ درگزر کا مادہ پیدا کرو، یا پھر توڑ دو گے اسے۔ اب طلاقوں کی ریشو کیوں بڑھ رہی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اپنے قرب و جوار میں رہنے والے بندوں پہ غور کیا؟ کبھی نوجوانوں کو کسی نے سمجھانے کی جرت کی ہے؟ کتنے موٹیویشن سپیکر اس وقت میں کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، کتنے جناب والا واعظین کلام کرتے ہیں، کتنے جناب والا علماء مشائخ کلام کرتے ہیں، لیکن بالخصوص اگر گھروں کے سربراہ، گھروں کے بڑے بوڑھے اخلاق سے، پیار سے، محبت سے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کریں، جہاں شادی بیاہ کے لیے کمائے گا تو تیری شادی ہوگی، کام کاج کرے گا تو تیری شادی ہوگی، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو تیری شادی ہوگی، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر کے دکھا، پھر ہم کچھ کرتے ہیں، ساری باتیں بجا ہیں، ساری باتیں بجا ہیں، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، لیکن کیا خیال ہے گھر کے سربراہ نے کبھی بیٹے کو بٹھا کر کے یہ تعلیم دی ہے، بیٹی کو بٹھا کر کے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ، ہونے والی بیوی کے ساتھ تجھے سلوک کیا کرنا ہے؟ اگر تیری شادی ہم کر دیں تو تیرے حقوق بیوی کے اوپر کیا ہیں اور بیوی کے حقوق تیرے اوپر کیا ہیں؟ اب یہ تیزیاں تراریاں تو ہر بندہ سکھا دیتا ہے، بیٹی کو بھی بریفنگ دینے والی عورتیں مل جاتی ہیں، بیٹے کو بھی بریفنگ دینے والے نوجوان مل جاتے ہیں، اور تم نے یہ کرنا، اور تم نے یہ کرنا ہے، اور بھائی شریعت نے جو کہا ہے ہم نے وہی کرنا ہے، نہ یہ کرنا ہے نہ وہ کرنا ہے، کرنا کیا ہے جو شریعت نے کہا ہے، اور شریعت کیا ہے؟ بانی اسلام کے اقوال ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن نے جو مقام و مرتبہ مرد کو دیا وہ عورت کو نہیں دیا، اور عورتوں کے حقوق جو مردوں پر ڈالے وہ مردوں نے ادا کرنے ہیں۔ اب ٹیڑھے پن سے ہم نے گزارا کرنا ہے جناب، اس کو سیدھا کرنا چلیں گے تو توڑ دیں گے۔ اب طلاق، بات بات پر طلاق کی دھمکی، بات بات پر طلاق کی دھمکی، بات بات پر چھوڑنے کی دھمکی۔ اب پھر جب طلاق واقع ہو گئی پھر بھاگے ہوئے آئے، مولانا صاحب میں نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی،
ہم نے کہا جی ہو گئی شریعت کے مطابق، ایک وقت میں دی تو ہو گئی، ایک وقت میں کسی کو 3 گالیاں دی تو 3 ہیں، ایک وقت میں کسی کو 3 تھپڑ مارے تو 3 تھپڑ ہیں، ایک وقت میں کسی کو 300 روپیہ دیا تو 300 روپیہ ہے، ایک وقت میں 3 طلاق دی تو 3 طلاق ہے۔ پہلے سوچنا چاہیے تھا، شریعت نے جو قانون دیا کہ اگر بیوی کے ساتھ بنتی نہیں ہے تو کیا کرو، بستر علیحدہ کر دو، بستر علیحدہ کرنے سے بھی نہیں بنتی، اب کیا کرو جناب والا، کوئی بندہ بھی اس میں ڈالو تیسرا جو اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھا دے، پھر بھی نہیں بنتی۔ اب عورت کو حیض آئے، جب حیض آ جائے، عورت پاکی کے ایام میں آ جائے، غسل کر لے، 1 طلاق دو۔ اب 1 طلاق اس صورت میں دینی ہے کہ جب چھیڑ چھاڑ نہیں کی، اب پھر طلاق دینے کے بعد اگلے حیض کا انتظار کرو۔ عورت کو ماہواری میسج جسے اب کہتے ہیں، یہ ماہواری آئے، عورت نہا دھو کے صاف ہو جائے، بغیر قربت اختیار کیے، بغیر چھیڑ چھاڑ کے دوسری طلاق دے دو۔ اب یہ جو 1 ماہ کا پیریڈ گزرا، پھر دوسرے ماہ کا پیریڈ گزرا، تو آدمی کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ اب شریعت نے کہا پھر بھی نہیں بنی، پھر کیا کرو جناب، تیسرا حیض عورت کو آ گیا، بغیر قربت کیے، اب تیسری طلاق دے دو۔ اصول کے مطابق تو یوں طلاق ہوگی، اگر کوئی بیک وقت اس کے 3 حق استعمال کر لیتا ہے، ایک ہی وقت میں طلاق 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 کہہ دیتا ہے، تو شریعت کے مطابق طلاق ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد زنا کی بازار کو گرم نہ کیجیے، اس کے بعد حرام اپنے اوپر جناب والا حلال نہ کیجیے۔ حرام جو شریعت نے کہہ دیا حرام ہے، ایک ہی مرتبہ کہا تھا نا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو حرام چیز اللہ نے حلال کر دی۔ جو اپنی بہن کی طرف اٹھنے والی نظر کو اندھا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بندے کو قتل کر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر اس مرد کے ساتھ روانہ کرتا ہے جس کے ساتھ پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا، یہ کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، قبول ہو گیا۔ اب اس کو پتہ نہیں کہ یہ بہن کے ساتھ گھر میں جا کر کے کیا ہوگا، کیا میاں بیوی کے سلوک نہیں ہوں گے، لیکن شریعت نے حلال کر دیا، قبول ہے۔ تو جب بندہ یہ کام کرنے جائے تو اس کام کرنے کے اصول بھی سیکھنے چاہیے، تحمل مزاجی سے بھی کام لینا چاہیے۔ تحمل مزاجی بھی بڑی بات ہے، اور کریم آقا نے پیاری حدیث میں کیا بتا دیا، جب عورت ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے تو اس کا سیدھا ہونا تو ناممکنات میں سے ہے، جو بنی ٹیڑھی ہے، اب اس کو سیدھا کرنا تو حضور نے فرمایا طلاق ہے۔ اور طلاق دینے والا بندہ یہ بھی غور کر لے کہ وہ بھی تو بیٹیوں کا باپ ہے، وہ بھی تو بہنوں کا بھائی ہے، اس کے گھر میں بھی تو خواتین ہیں۔ آج کسی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے کہ کل کوئی اس کی بیٹی بہن کے ساتھ سلوک کرے گا۔ تو میرے عزیزو، میرے کرم فرماؤ، یہ طلاق وہ کام ہے، حلال کاموں میں سب سے برا کام طلاق ہے۔ پھر بتا رہا ہوں، حلال شریعت میں رکھا ہے، اس کو جائز رکھا ہے، طلاق دینا حلال ہے، جائز ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے، ناپسند کام ہے طلاق دینا۔ حتی الامکان مرد کو سمجھایا کہ یہ طلاق تک کی نوبت ہی نہ آئے، یہ مرد کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عورت ٹیڑھے پن کی پیداوار ہے، پسلی سے نکلی ہے، ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، نہ توڑیے، گھروں کو تباہ نہ کیجیے، گھروں کو برباد نہ کیجیے۔ آپ کو بھی میں یہ بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بیان ہمارا ظاہری بات ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ بھی اس کے کلپ وغیرہ چلتے ہیں، فیس بک پہ بھی جاتا ہے، تو یہ تمام معاشرے کا جو آج رولا ہے، بات بات پر طلاق کے ہیں، یقین فرمائیے دارالفتہ والوں سے پوچھ لیجئے، کورٹ کچہری میں یہ وکیلوں سے معلومات لے لیجئے، یا وہ جو ادارے جو اس کام کو کرتے ہیں، پوچھئے طلاق کی ریشو کتنی بڑھ گئی۔ اب مرد کے اختیار میں تھا کہ وہ ٹیڑھے پن سے گزارا کرے۔ اب آئیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی ایک شرح بیان کرتے ہوئے صاحب مرقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، صاحب مرقات نے کہا ہے جو بے عیب ساتھی تلاش کرنا چاہے گا دنیا میں اکیلا رہ جائے گا۔ کیوں؟ بے عیب تو حضور کی ذات ہے۔ اونچی بول سکیں گے ذرا؟ بے عیب ذات تو حضور کی ہے، تو بیوی میں اگر تھوڑا بہتا
عیب ہے، اب جناب وہ عیب شریعت جناب والا جس کو ناپسند کرتی ہے اخلاقی طور پر، اگر وہ دیوس کے زمرے تک نہیں پہنچتا، تھوڑی بہتی کمی ہے، کھانے میں کمی ہے، پکانے میں کمی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں کمی ہے، بول چال میں کمی ہے، زبان سے بول سے تکلیف دیتی ہے، تو صبر کیجئے اور اجر کمائیے، صبر کیجئے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شریعت میں کیسے کیسے اکابرین گزرے ہیں جنہوں نے اس بیوی کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا اور بیوی کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا۔ آئیے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خرقان کے رہنے والے بڑے جلیل القدر اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہیں، ان کا جب شہرت ہوئی اور ان کی شہرت سن کر، ابو الحسن خرقانی کی شہرت سن کر بو علی سینا ان کو ملنے کے لیے آئے، تو حضرت گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے۔ گھر کا دروازہ بجایا، اندر سے بی بی کی آواز آئی، کون؟ بو علی سینا ہوں، یہ فلسفی ہے، بو علی سینا ہوں، کہ میں حضرت کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، بزرگوں کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو بیوی صاحبہ نے پتہ کیا کہا، آپ جس کو شیخ کہہ رہے ہیں، آپ جس کو بزرگ کہہ رہے ہیں، وہ تو زندیق ہے، جھوٹا شخص ہے، تو جھوٹا شخص کیسے شیخ ہو سکتا ہے؟ تو بو علی سینا بڑے حیران ہوئے، باہر تو ان کی ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور بیوی صاحبہ کے سامنے ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اب اسی اسنا میں پوچھا، اچھا بتائیے تو صحیح حضرت کہاں ہیں؟ اور جنگل میں گئے لکڑیاں کاٹنے کے لیے، کہیں آ رہے ہوں گے۔ اب یہ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ولی کامل ہے اور بیوی کے زبان درازی اور بیوی کے تاثرات جو ان کے بارے میں، یہ تو بڑے عجیب ہیں۔ یہی سوچتا ہوا جنگل کی طرف روانہ ہوا، راستے میں دیکھا کہ حضرت لکڑیاں کاٹ کر کے گٹھا باندھ کر کے جو لا رہے ہیں، حضرت نے اپنے سر پر وہ لکڑیوں کو گٹھا نہیں اٹھایا، شیر کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور چلے آ رہے ہیں خیرامہ خیرامہ۔ بو علی سینا نے جب دیکھا کہ شیر کے اوپر لکڑیاں رکھی ہیں اور گھر میں یہ مقام ہے، کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، گھر میں بیوی آپ سے مطمئن نہیں ہے، وہ زبان دراز ہے، اور آپ کا بار یہ مقام ہے کہ شیر بھی آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا، کہا بو علی سینا اگر میں بیوی کا بوجھ نہ اٹھاتا تو شیر میرا بوجھ نہ اٹھاتا۔ اب حضور نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ عورت ٹیڑھے پسلی کی پیداوار ہے، یہ ٹیڑھے پن میں ہے، اس کو سیدھا کرنے چلو گے تو توڑ دو گے، اس کا توڑنا طلاق ہے۔ تو بھائی طلاق سے بچیے، اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھائیے، مرد بنیے۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی 9 ازواج ایک ہی وقت میں کاشانہ اقدس پر رہی ہیں، ہر ایک سے حضور نے حسن سلوک کی کیا ہے۔ کل تعداد ہے ازواج پاک کی، کل تعداد ہے ازواج پاک کی 11، کل تعداد ازواج رسول کی تعداد 11 ہیں، 9 ایک ہی وقت میں نکاح میں نہیں ہیں، لیکن ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ تو آج ہمارا موضوع یہ رہا، بہترین مرد، پچھلے جمعے موضوع تھا بہترین عورت، تو بہترین بنیے جناب، بدترین نہ بنیے، بہترین بنیے، بہترین بن کے زندگی کے ماہ و سال گزاریے۔ زندگی نے تو گزر ہی جانا ہے، زندگی گزرتے گزرتے گزرنے والی ہے۔ اچھی اخلاق اپنائیے، اچھے کردار اپنائیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، بالخصوص بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیجئے، گھر بہترین چلنا شروع ہو جائے گا۔ میرا کریم، میرا رحیم مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔